نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی، آپ کی ولادت کے وقت بہت سارے عجیب واقعات پیش آئے کہ کیسر و کسریٰ کے محلات کے 14 کنگرے گر پڑے، اور اسی طرح وہاں ایک نہر چلتی تھی، وہ خشک ہو گئی، اور فارس کے آتش کدے جو 1000 سال سے تقریباً مسلسل چل رہے تھے، کبھی ان کی آگ بجھی نہیں تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے ان آتش کدوں کی آگ بجھ گئی اور وہ ختم ہو گئے۔ اس سے جو شاہ کسریٰ تھا وہ اس سے بڑا پریشان ہوا، اور اس نے اپنے تمام علماء کو اور اپنے درباریوں کو جمع کیا، اور اس نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایسا حادثہ کبھی بھی پیش نہیں آیا کہ ہمارے اتنے مضبوط محلات میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، اس کے کنگرے گر پڑے ہیں۔ اور اسی طرح جب اس کو پتہ چلا کہ فارس میں مجوسیوں کے جو آتش کدے تھے وہ بھی بجھ گئے ہیں، تو اس کو مزید پریشانی ہوئی، اور اس نے اپنے درباریوں سے اس کے بارے میں پوچھا اور یہ کہا کہ اس کی کوئی تعبیر بتائے۔ اور دوسرا یہ کہ اس نے یہ خواب دیکھا کہ عرب کے جو اونٹ ہیں وہ گھوڑوں کو بھگا رہے ہیں، ہانک رہے ہیں، اور عرب کے وہ اونٹ شام کو کراس کر گئے، دریائے دجلہ اور دریائے فرات کو بھی کراس کر گئے، اور اس کی وجہ سے وہ پھر پریشان ہوا، اور اس نے اپنے لوگوں کو بلایا اور اس خواب کی اس نے تعبیر پوچھی۔ تو اس کے لوگوں نے اس کو بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ عرب کے لوگ ہم پر غالب آ جائیں گے، اور شام تک عرب کی حکومت ہوگی، اور اس سے بھی آگے پورے عجم کے اندر مشرق اور مغرب تک ان کی حکومت پھیلتی جائے گی۔ ایک یہ بات شاہ کسریٰ کو بڑی تکلیف دے رہی تھی، اور دوسری طرف اس نے اپنے ایک عالم کو بلایا جس کا نام عبد المسیح تھا، اور اس سے یہ کہا کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں معلوم کریں کہ یہ کیوں پیش آئی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ بتا نہیں سکتا، لیکن شام میں میرا ایک ماموں ہے قطیح، وہ بھی ایک عالم ہے، وہ اس کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ وہ جو اس کا ماموں تھا وہ نزع کی حالت میں تھا لیکن ابھی کچھ ہوش میں تھا، تو اس کے سامنے اس کے ان چیزوں کا تذکرہ کیا کہ فارس کے آتش کدے بجھ گئے ہیں، اور اسی طرح محلات کے کنگرے گر پڑے ہیں، اور نہر خشک ہو گئی ہے، تو یہ کس چیز کی علامات ہیں؟ تو اس کے ماموں نے جو بڑا عالم تھا یہود کا، اس نے یہ بتایا کہ دراصل نبی آخر الزماں دنیا میں تشریف لانے والا تھا، اب وہ دنیا میں تشریف لا چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں پیش آ رہی ہیں اور یہ حادثات اور واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس بات کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے قبل ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا جو اصحاب فیل کا واقعہ تھا، جس میں اللہ رب العزت نے قریش کی اور مکہ والوں کی خلاف عادت غیبی مدد کی، اور یہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی برکت تھی کہ آپ کی آمد سے پہلے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی غیبی حفاظت کی اور قریش کی مدد کی اس عیسائی بادشاہ کے خلاف، اور اس کی پوری فوج جو وہ ہاتھیوں کے ساتھ لے کر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پرندوں کے ذریعے سے ہلاک کروا دیا، ختم کروا دیا، قتل کروا دیا۔ تو یہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی نشانی تھی، برکت تھی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے یہ دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات ان کو نظر آئے، اور اسی طرح شام میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں انہوں نے دیکھی، اور بھی بہت سارے واقعات اس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے قبل اور آپ کی ولادت کے وقت پیش آئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں وہ جو تکلیف عورتیں حمل کے دوران برداشت کرتی ہیں اور ان کو طبیعت میں کچھ محسوس ہوتا ہے، ان کو متلی ہوتی ہے، تو اس طرح کی میرے ساتھ کوئی بھی چیز پیش نہیں آئی، اور کبھی بھی کسی قسم کی مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب میرے بطن میں تھے تو میں کنویں پر پانی لینے جاتی تھی تو اس کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا، جب میں راستے میں چلتی تھی تو بادل میرے اوپر سایہ کر لیتے تھے، اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے درخت جھک کر مجھے سلام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سوچتی تھی کہ میرے بطن میں جو بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ بہت ہی عالی شان بچہ ہے۔ اور پھر جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت کے وقت جب سب نے آپ کو دیکھ لیا کہ اتنا حسین و جمیل بچہ، اتنا خوبصورت بچہ کہ آج تک کائنات میں کسی نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، یعنی حضرت آمنہ نے
مکہ مکرمہ کے اندر اور اپنے خاندان کے اندر جتنے بھی لوگوں کو وہ جانتی تھی، تو انہوں نے دیکھ کر یہ حیران رہ گئی کہ آج تک انہوں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اور دوسری جتنی بھی لوگ دیکھنے والے آئے، وہ جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تو حیران رہ جاتے کہ اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل، حسن و جمال والا ہم نے بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب جو بڑے شہروں میں پھرنے والے تھے اور باہر ملکوں میں بھی جانے والے تھے، یعنی تجارتی قافلوں کے ساتھ وہ دوسرے ملکوں میں بھی آتے جاتے تھے، اور بہت سارے انہوں نے شہر دیکھے تھے، پورا عرب تقریباً دیکھا ہوا تھا، اور شام تک اور یمن تک کے قافلوں میں وہ آتے جاتے رہتے تھے۔ تو وہ بھی یہ کہنے لگے کہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت اور اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، یعنی ہمارا بچہ بہت ہی عالی شان ہے۔ تو گویا حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی آ کر ان سے یہ کہا ہوگا کہ آپ اتنا خوبصورت بچہ کیسے دیکھتے، کہ جبکہ اللہ رب العزت نے کائنات میں اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت حسان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر ہیں، جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ممبر پر بیٹھ کر ان مشرکین کے اشعار کا جواب دیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مذمت کی تھی اور آپ کے لیے گستاخانہ اشعار کہے تھے۔ تو حضرت حسان ممبر پر بیٹھے اور آپ نے یہ شعر پڑھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان یہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، اور آج تک کسی بھی ماں نے آپ کی جیسا خوبصورت حسن و جمال والا اور سردار پیدا ہی نہیں کیا۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، آپ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، جسمانی روحانی ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے آپ کو خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اور گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انکا قد خلقتا کما تشاء، اس آخری مصرے میں تو حضرت حسان نے انتہا کر دی آپ کی تعریف کی، کہ گویا اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ خود چاہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے گئے اور آپ کو بناتے گئے، آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کی چاہت کے مطابق اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بے مثال حسن و جمال عطا کیا تھا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت مکہ میں ایک یہودی تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا، اور جب بھی مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ ان سے پوچھتا تھا اور اس بچے کو جا کر دیکھتا تھا کہ یہ بچہ کون ہے، کیونکہ اس نے یہ علامات پڑھی تھی کہ نبی آخر الزمان اب دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ ایک رات جب اس نے محسوس کیا کہ وہ نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، تو اس نے عرب کے لوگوں سے پوچھا، مکہ کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ اس کی تحقیق کریں۔ جب پتہ چلا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ یہودی گیا اور اس نے جا کر دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور جب اس کو ہوش آئی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ تو اس نے یہ بتایا کہ نبوت کا جو سلسلہ بنی اسرائیل میں چل رہا تھا اب وہ بنی اسماعیل میں چلا گیا ہے، یعنی قریش میں بنی اسماعیل میں وہ نبی پیدا ہوا ہے جو پہلے تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آ رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، وہ دونوں اللہ کے نبی تھے، لیکن اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پھر کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، اور ان کا لقب اسرائیل تھا، اور باقی جتنے بھی انبیاء آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ تمام انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، جن کو انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اب یہودی اور عیسائی جو تھے، یہ چونکہ انبیاء اسرائیل کی پیروی کرنے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ جو آخری نبی آنے والا ہے، جو نبی آخر الزمان ہے، جس کی نبوت کا اللہ رب العزت نے پہلے آسمانی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے، جن کے نام کا، کمالات کا، صفات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، تو وہ نبی ہمارے ہی اسی سلسلے میں سے ہونا چاہیے، یعنی بنی اسرائیل کا وہ آخری نبی ہونا چاہیے۔ لیکن وہ اس بات پر حیران ہو گئے، اور اسی وجہ سے وہ یہودی بے ہوش بھی ہوا کہ نبوت کا جو سلسلہ بنی اسرائیل میں چل رہا تھا اب وہ بنی اسماعیل میں منتقل ہو گیا۔ اور لکھتے ہیں کہ اسی حسد کی وجہ سے، اسی بغض کی وجہ سے کہ یہ نبوت ہمارے
خاندان اور سلسلے میں کیوں نہیں چلی، بنی اسرائیل میں، بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ اسی وجہ سے اکثر یہودی اور عیسائی ضد اور بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ بہرحال وہ اپنی تمام آسمانی کتابوں میں اور سابقہ انبیاء کے صحیفوں میں یہ باتیں پڑھتے تھے اور علامات کو دیکھتے تھے جو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں وہاں لکھی ہوئی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا نام احمد بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے نبی کریم علیہ السلام کے نام لکھے گئے ہیں، لیکن یہ دو ایسے نام ہیں کہ جو حضرت نبی کریم علیہ السلام کو خاص طور پر اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں۔ محمد نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لکھا، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ان پر الہام کیا گیا تھا کہ اس سے پہلے حضرت عبد المطلب نے نبی کریم علیہ السلام کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ رکھا، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کو القاء کیا گیا تھا، الہام کیا گیا تھا کہ انہوں نے وہ خوبصورت نام رکھا کہ جو کائنات میں کسی نے نہیں رکھا تھا، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نام تھا، یعنی عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کو بڑے محبوب نام ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے نبی کریم علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ رکھا۔ اسی طرح جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس سے پہلے بھی حضرت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کمر سے ایک زنجیر نکلی ہے، اس زنجیر کا ایک سرا آسمان کی طرف ہے، ایک زمین کی طرف ہے، ایک مشرق اور مغرب کی طرف ہے، ایک شمال اور جنوب کی طرف ہے، یعنی چاروں طرف اور اوپر نیچے ہر طرف اس زنجیر کے سرے پھیلے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک درخت بن جاتا ہے، اور اس کی شاخیں زمین و آسمان میں اور مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں پھیل جاتی ہیں۔ جب انہوں نے معبرین سے، یعنی خواب کی تعبیر کرنے والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی اولاد میں ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے، آپ کا ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے مشرق اور مغرب میں لوگ پیروکار ہوں گے، اس کی اتباع کرنے والے ہوں گے، اس کے فرما بردار ہوں گے، اور زمین اور آسمان میں تمام لوگ اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے اس خواب میں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جو دیکھا آپ کی ولادت سے پہلے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ بڑا ہی عالی شان بچہ ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت عبد المطلب نے وہ نام چنا جو آج تک کسی کا نام نہیں رکھا گیا تھا، تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضرت عبد المطلب نے نبی کریم علیہ السلام کا عقیقہ کیا اور آپ کی ولادت کی خوشی میں تمام قریش کی دعوت کی، اور تمام قریش اس دعوت میں شامل ہوئے، اور ان لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے بتایا کہ میں نے ان کا نام محمد رکھا ہے۔ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، یعنی زمین اور آسمان میں تمام لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے ہیں، آپ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ تو جس کی حمد و ثنا کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ تو وہ عرب کے جو قریش کے لوگ تھے وہ دیکھ کر حیران ہوئے، اور حضرت عبد المطلب سے یہ کہنے لگے کہ آپ نے ایسا نام کیوں منتخب کیا جو آپ کے آباء و اجداد میں سے یا آپ کے خاندان میں سے کسی نے بھی آج تک وہ نام نہیں رکھا، تو آپ نے ایسے نام کا انتخاب کیوں کیا؟ تو حضرت عبد المطلب نے یہ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا یہ نام اس وجہ سے چنا ہے کہ آج تک کسی کا نام اس نام پر نہیں رکھا گیا، اور میرے اس بیٹے کی حمد و ثنا اور تعریف زمین اور آسمان میں رہنے والے تمام لوگ کریں گے، اسی وجہ سے میں نے ان کا نام محمد رکھا۔ اور دوسرا آپ کا نام احمد تھا جو آپ کی والدہ محترمہ نے رکھا تھا، اور ان کی طرف بھی اللہ رب العزت نے یہ نام القاء کیا تھا، اور احمد کا مطلب ہے جو تعریف کرنے والا ہو۔ تو محمد بھی ہیں آپ کہ تمام کائنات آپ کی تعریف کرتی ہے، آپ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور آپ احمد بھی ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمد اور احمد یہ دو خاص نام عطا کیے، اور یہ جو نام احمد ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ صف کے اندر یہ نقل کیا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور میں اس سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی آسمانی کتاب یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے۔
تو اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء کی زبانی بھی آپ کا نام لوگوں کو بتایا اور آپ کے آنے کی آمد کی خوشخبری سنوائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا یہ جو اپنی قوم کو انہوں نے بنی اسرائیل کو بتایا تھا، اس کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا اور تمام صفات اور کمالات کاملہ عطا کیے، یعنی اتنے عالی شان مرتبہ، عظمت، عزت اور کمالات اور اوصاف اللہ رب العزت نے آج تک کسی کو نہیں عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بھی آپ کے لیے جو مقام منتخب کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دینا، وہ مقام صرف اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو ہی عطا کریں گے، اور وہ مقام محمود ہے، یعنی وہ بھی مقام ایسا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، اور نبی کریم علیہ السلام کا نام بھی ایسا کہ آپ کی تعریف کی جائے اور آپ خود بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں۔